السلام علیکم میڈم. اذان کا میوزک البم آ رہا ہے. ایز اے مدر, ایز اے لیجنڈ آف پاکستان فلم انڈسٹری, ٹی وی انڈسٹری, کیا ہوپس ہیں آپ کو اس میوزک البم سے؟ کیا وہ اپنے فادر کو بیٹ کر پائیں گے؟ دیکھیے، میں مقابلہ نہیں دیکھ رہی ہوں. ان کے والد ایک بہت بڑے میوزیشین ہیں. اذان نے بہت محنت کی ہے اور ہی از پٹ ہز بیسٹ آؤٹ دیر. میری بس امید ہے اور دعا بھی ہے کہ آڈینس کو ان کا کام اچھا لگے اور کہ وہ آڈینس کے دلوں میں اترے. اچھا میم, کیا آپ کہیں گی ہماری جو ڈرامہ انڈسٹری ہے وہ گرو کر رہی تھی, پھر ٹرکش ڈراماز آ گئے تو شاید ہماری ڈرامہ انڈسٹری فریز ہو گئی, لیکن اس کے باوجود ایک تنقید ہو رہی ہے کہ وہاں دیکھیں تو انہوں نے تاریخی کریکٹرز اٹھائے اور اس سے پوری دنیا میں وہ چھا گئے, اور ہمارے یہاں پہ بھابھی کے ساتھ چکر, دیور کا معاملہ, طلاقوں کے معاملات, منگیتر بہن کی منگیتر سے چکر, اس طرح کے جو ہیں وہ ایشوز پہ ڈرامے بن رہے ہیں جس پہ بہت زیادہ کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ یہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہی ہیں. ایز اے لیجنڈ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیے سر، اب تھوڑا بڑا سبجیکٹ ہے، مطلب اٹس ویری واسٹ سبجیکٹ. پر بات یہ ہے کہ دیکھیے، اگر آپ اپنے کام پہ کانفیڈنٹ ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ جو چیز آپ نے اسکرین پہ جو سبجیکٹ لے کے آئے ہیں، جو چیز لے کے آئے ہیں، دیٹ وہ آنیسٹ ہے، ٹرو ٹو سوسائٹی ہے، ٹرو ٹو دا کیریکٹر ہے، تو پھر آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے کہ کون سے ملک سے کیا چیز آتی ہے، کیونکہ ہر کوئی اپنی ایک تھاٹ پروسیس ہے، اپنی کریشن لے کے آتا ہے. جہاں تک تاریخی پروڈکشنز کی بات ہے، دیکھیے ہماری ابھی انڈسٹری گرو کر رہی ہے اور تاریخی پلے کے لیے یا ڈرامہ کے لیے آپ کو بہت بڑا بجٹ چاہیے، بہت انفراسٹرکچر الگ قسم کا چاہیے، بہت سارا اوور آل کنٹری کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، گورنمنٹ کی. جو ہمارے ہیریٹیج سائٹس ہوتے ہیں جو ہمارے یہاں ایکسیس مشکل ہے، آسانیاں نہیں پیدا کی گئی ہیں، مشکلیں پیدا کی جاتی جان بوجھ کے. پہلی بات تو یہ ہے. تو تاریخی چیزیں جو ہے نا، وہ بہت ہی بڑا امتحان ہے کوئی تاریخی چیز بنانا. اور جہاں تک سبجیکٹ کی بات ہے، دیکھیے پہلے جیسے جو لوگ کہتے ہیں پہلے اچھے بنتے تھے، ابھی اچھے نہیں بنتے. بات یہ ہے کہ اچھی چیز تو ہمیشہ بنتی ہے. صرف یہ ہے کہ پہلے بہت پابندیاں تھیں باتوں پہ کہ یہ کہنا ہے وہ نہیں کہنا. بہت سی ایسی چیزیں ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں جن کو ہم تسلیم کرنا نہیں چاہتے اور ایکسیپٹ کرنا نہیں چاہتے، لیکن وہ حقیقت ہیں اور وہ ہوتے ہیں اور ان پہ ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں. بٹ دا فیکٹ از کہ ہاں، کچھ چیزیں اچھی نہیں لگتی ہیں سامنے آتی ہوئی. ڈیفینیٹلی میڈیا ہیز اے رسپانسبلٹی، ہیز اے سوشل رسپانسبلٹی، کیونکہ جو بھی چیز میڈیا پہ آتی ہے وہ پبلک کے ذہن پہ، ان کے نفسیات پہ اثر انداز ہوتی ہے. میڈیا کریٹس رول ماڈلس. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ایک سیلف انالیسس کر کے ایک سوچ لے کے چیز بنائی جائے. لیکن آپ معذرت آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری ڈرامہ انڈسٹری ٹیبوز کو زیادہ فوکس کر رہی ہے؟ بالکل یہ ہڈن ٹروتھ ہے، لیکن یہ ٹیبوز بھی ہیں. دیکھیے، ٹیبوز ہم کس چیز کو ٹیبو بنائیں گے؟ یہاں پہ تو بیماری بھی ٹیبو ہے کہ جی آپ بیمار ہو گئے تو کسی کو مت بتائیں، کیونکہ ایک تو ہر کوئی اتنا ججمنٹل ہے اور ہر کسی کا تو مطلب حق ہے کہ وہ دوسرے کو کرٹیسائز کرے. حالانکہ ہمارا دین کہتا ہے کہ آپ تنقید کا حق کسی کو نہیں ہے، کسی کو جج کرنے کا حق نہیں ہے، لیکن ہر کوئی سمجھتا ہے کہ ان کا حق ہے کہ دوسرے کو برا کہے. تو بات یہ ہے کہ بنیادی مسئلے ہمارے اپنے اندر ہیں. ہم دوسرے کو بڑے آرام سے برا کہتے ہیں، اپنے اندر نہیں دیکھتے کہ کتنی برائیاں موجود ہیں. اچھا میم، لاسٹ یہ بتا دیجیے گا کہ آپ جیسی ہمارے پاکستان میں لیجنڈ ہیں، اگر ہم پڑوسی ملک میں دیکھیں تو وہاں کے جو لیجنڈز ہوتے ہیں ان کو ان کی فلم انڈسٹری آن کرتی ہے، شوز ہوں، موویز ہوں، ان کو اس میں جو ہے نا ویلیبل پلیس دیتی ہے. پاکستان میں اب فلم انڈسٹری گرو کر رہی ہے، اب ہماری اسکرین جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہے، لیکن ہمارے لیجنڈز جو ہیں، آپ ہوں، مصطفیٰ قریشی ہوں، دیگر جو الائیو ہیں، ندیم ہوں، ان کو وہ پلیس نہیں مل رہا یا ان کو فراموش کر دیا ہے. سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہے؟ دیکھیے، فراموشی کی بات نہیں ہے. بات سیدھی سی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ڈبل سٹینڈرڈس ہیں. سب وہی فلمیں دیکھیں گے، سب وہی گانے سنیں گے، سب وہی ڈرامے دیکھیں گے، لیکن جب اس شخص کے سامنے جائے نا تو آپ نے اس کو اکنالج نہیں کرنا، کیونکہ آپ ایک لیول پہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے کمتر ہے کسی لحاظ سے، کہ آپ کام نہیں کرتے اس لیے آپ بہت اچھے، وہ کوئی کام کرے تو مطلب اٹس اے ویری اسٹرینج کائنڈ آف ڈبل اسٹینڈرڈ. ویئرز ہمارے پڑوسی ملک میں، دوسرے ملکوں میں، اگر آپ کو کوئی پسند ہے، کوئی اچھا لگتا ہے تو اچھا لگتا ہے، اس میں کوئی ڈبل اسٹینڈرڈس کی بات نہیں ہے. تو اٹس بیسک. اور دوسری بات یہ کہ ہم خواہ مخواہ انا پرست لوگ ہیں، ہمیں غرور بہت زیادہ ہے خواہ مخواہ کا.
اچھا لاسٹ یہ بتائیے ماہرہ ہیں جیسے جی ٹائم کی ہیروئن ہیں، میوش ہیں یا دیگر ہیروئنز ہیں، آپ سمجھتی ہیں کہ وہ آپ سے مطلب لے سکتی ہیں کہ کس طریقے سے اسکرین کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے، کس طریقے سے فین فالوئنگ بڑھ سکتی ہے، کس طریقے سے ہو جاتا ہے؟ آج گلیمر ہے لیکن ایکٹنگ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اب شاید ایکٹنگ پیچھے چلی گئی ہے، گلیمر بہت آگے آ گیا ہے. نہیں دیکھیے جو آپ نے نام لیے جیسے ماہرہ ہے، مہوش ہے، اور میں صبا قمر کا بھی نام لوں گی، بریلینٹ ایکٹریسز. مجھے ان کا کام بہت پسند ہے اور جو میں نے ان کے کریئر کے شروع سے ابھی تک گروتھ دیکھی ہے، مجھے ان کے کام دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے. نہ تو وہ مطلب وہ صرف خود بھی گرو کیا، انہوں نے کام میں بھی ایک میچورٹی ہے، اور دے آر بریلینٹ پرفارمرز اپارٹ فرام بینگ بیوٹیفل اینڈ گلیمرس. تھینک یو میم.